تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ منزل کی جانب رواں دواں، کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سارے ڈاکو پی ٹی آئی کے خلاف سازش کر رہے ہیں، بڑے چوروں کو این آر او مل جاتا ہے اور چھوٹا چور جیل میں سڑتا ہے۔ ہمارا مقابلہ بڑے مجرموں سے ہے، عمران خان کا خطاب۔ نواز شریف کو ان کے حلقے میں ہرانے کا چیلنج، آصف زرداری کو بھی للکارا، بولے زرداری تیاری کر لو، سندھ آ رہا ہوں، قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے جنگ لڑتے رہنے کا عزم۔ عمران خان پارٹ ٹائم لانگ مارچ نکال رہے ہیں، یہ مارچ 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا عمران خان ایک کے بعد دوسرا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں پاؤں اور دن کی روشنی میں گردن پکڑتے ہیں۔ مایوس کن صورتحال رہی مرید کے میں جب یہ صبح وہاں سے یہ آغاز کر رہے تھے تو میں نے خود دیکھا اور وہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ 500-700 آدمی تھا اور کہہ رہے تھے جمع غفیر، دکھا رہا تھا کیمرے سے کہ وہ آگے دور تک جو ہے وہ حد نظر سڑک خالی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ جمع غفیر۔ عوام نے تحریک انصاف کے مارچ کو مسترد کر دیا، کہیں بھی 3 سے 4 ہزار سے زائد لوگ نہیں تھے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کا دعویٰ، کہا عمران خان ہر روز گالم گلوچ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، پھر پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ ریاست پر حملہ کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان۔ نواز شریف کے پاس کچھ نہیں ہے، جو پارٹیز ہیں وہ اس کی سنتی نہیں ہے، اس کے پاس ہے کیا، اسے بات کیا کرنی ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں بیٹھے جس کے پاس پاور ہے اور وہ الیکشن کروائے، یعنی اس کے علاوہ راستہ تو کوئی ہے ہی نہیں، ملک کا تو بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت ہے، الیکشن کرائے جائے، عمران خان کا مطالبہ۔ آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کامیاب مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو درمیان میں آنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ شہباز شریف حکومت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، پارٹی اور ووٹ بینک نواز شریف کا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایمرجنسی لگے، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے جو آپ نے رات کو اس بات کا ثبوت دیا ہے۔ ملک کے اندر گالی دے کر، بندوقوں سے، خونی انقلاب لانے سے یا اس طرح کی تقاریر کرنے سے الیکشن نہیں ملتے۔ دھونس، گالی اور دھمکی سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی۔ عمران خان کا مقصد الیکشن تھا تو مارچ میں الیکشن کا اعلان کر دیتے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا عمران خان چاہتے ہیں ملک میں ایمرجنسی لگ جائے، ان کا مقصد انتشار اور تقسیم پیدا کرنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو خوف کیا؟ آپ کی لیڈرشپ تو کہہ رہی ہے 2-3 ہزار آدمی ہیں، رانا ثناء اللہ، نواز شریف اور مریم اورنگزیب جیسے لوگ جب یہ بیان دے رہے ہیں کہ لوگ نہیں ہیں تو پھر فکر کی کیا بات ہے؟ پھر تو ہمیں آنے دیں۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ مارچ میں چند ہزار لوگ ہیں، اگر ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں تو آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ حکومت نے اسلام آباد کو قلعے میں کیوں تبدیل کیا ہے؟ فواد چودھری کا سوال۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ حکومت نے حقیقی آزادی مارچ کو منفی رنگ دینے کی کوشش کی، نون لیگ کو سمجھ لینا چاہیے اب جی ٹی روڈ بدل چکا ہے۔ عمران خان کا مستقبل تاریک ہے، اسٹیبلشمنٹ نے خود کو سیاست سے الگ کر لیا ہے۔ پی پی رہنما سعید غنی کی تنقید، ناصر حسین شاہ بولے عمران خان صرف اقتدار چاہتے ہیں، عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں انتخابات کیوں نہیں کرائے؟ شازیہ مری کہتی ہیں عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے کہ خونی انقلاب کا کیا مطلب ہے، ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ مارشل لاء کی بات کریں؟ عمران خان ہر بار ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں، جمہوری روایات کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کی کراچی میں پریس کانفرنس، بولے عمران خان نے ایم کیو ایم سے کیے وعدے بھی پورے نہیں کیے تھے، چاہتے ہیں تمام معاملات سیاسی انداز میں آگے بڑھیں۔ واحد طریقہ یہ ہے ملک کو بحران سے نکالنے کا، جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور ملک کو بحران سے نکالے، ایک نئے الیکشن کا اعلان کرے اور ملک کو آگے بڑھنے دے۔ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرے۔ اسد عمر نے فوری الیکشن ناگزیر قرار دے دیے۔ فیاض الحسن چوہان کا مخالفین کو سیاسی میدان میں عمران خان سے مقابلہ کرنے کا چیلنج۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جسٹس عامر فاروق کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کرنے کی سفارش۔
जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की जा चुकी है। लाहौर में कमर्शियल सार्फिन को आज से गैस सप्लाई बंद करने का फैसला। सुई नवरन ने कमर्शियल सार्फिन को नोटिस जारी कर दिए। कमर्शियल सार्फिन को RLNG के लिए मुआहिदा करने की हिदायत। दूसरी जानिब क्वेटा में गैस की बंदिश के खिलाफ अवाम का एहतजाज। LPG की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की नई कीमत 204 रुपए फी किलो हो गई। कराची में जहनी माजूर लड़की से ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने ज्यादती का एतराफ कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी। कराची में हुजूम के तशद्दुद से 2 अफराद की हलाकत का मामला। IG पुलिस गुलाम नबी मेमन ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। कहते हैं 15 नामजद मुलजिमात को गिरफ्तार कर लिया। 4 की शनाख्त परेड हो चुकी है। ये जो मच्छर कॉलोनी में लोगों के तशद्दुद की वजह से शहीद हुए, इस केस में 15 मुल्ज़िमान नॉमिनेटेड थे और वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। उसमें से 4 मुल्ज़िमान की आइडेंटिफिकेशन परेड हो चुकी है। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाली लड़की का केस। लड़की का मुआयना करने वाली डॉक्टर फातिमा रियाज ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। डॉक्टर फातिमा रियाज ने अदालत को बताया, मुझे शहला रजा की जानिब से कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। मुझे जहनी तौर पर बीमार करने के लिए अद्वियात दी गई। एक्चुअली मुझे कांस्टेंट डेथ थ्रेट्स आ रहे थे फ्रॉम मैडम शैला रजा, तो उसकी वजह से, और उन्होंने मुझे जो है वो जब मैं इनकी असेसमेंट करने गई थी दुआ ज़हरा की, तो मुझे इन्होंने जो है वो कुछ पिलाया गया चाय में घोल के, जिसकी वजह से एज आई एम एन अप्रूव्ड साइकियाट्रिस्ट FCPS, तो मुझे शक पड़ा कि मेरे चेंजेस हो रहे हैं बिहेवियर में। मैं कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हूँ, अजीब अजीब से मैसेजेस कर रही हूँ। आर्मी चीफ का आर्मी एयर डिफेंस कमान हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी एयर डिफेंस के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को खराज अकीदत। इदारे की तरबियती मयार को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा चीन। चीनी सदर और वजीर आजम समेत दीगर आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। आलमी सतह के मामलात पर भी तबादला ख्याल होगा। तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शहबाज गिल का नाम ECL में डाल दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया की सिफारिश पर काबीना ने शहबाज गिल का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी। लाहौर की मकामी अदालत ने साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। पेशी के मौके पर दोस्त मजारी के हामियों की एंटी करप्शन की टीम से हाथापाई। अदालत जाने से रोकने की कोशिश की। अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराने का इल्जाम फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। प्रोपेगेंडा को ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। खुशहाल पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग से एक कश्मीरी नौजवान शहीद। भारतीय फौज ने जिला कपवाड़ा और पुलवामा का मुहासरा कर लिया। सर्च ऑपरेशन के नाम पर कई अफराद को हिरासत में ले लिया।